بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه فیصل آباد میں جامعہ اسلامیہ ہمارے جماعتی مدارس میں سے ایک نمایاں اور معروف ادارہ ہے ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما کے بام عروج تک پہنچا دے۔ اس ادارہ کے مدیر اور دوسرے منتظمین کو اللہ مزید اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ جس ماحول میں اور جس معاشرے میں اور جس علاقے میں امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ انتہائی
ابتر معاشرہ تھا، ہر قسم کی بدی، ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کا گناہ اس معاشرے میں موجود تھا۔ عقائد کے اعتبار سے وہ انتہائی نیچ معاشرہ تھا، اور اعمال کے اعتبار سے وہ انتہائی گھٹیا معاشرہ تھا۔ عقائد کے معاملے میں میں اس معاشرے کا تعارف دو لفظوں میں کروا دیتا ہوں۔ عقائد کے لحاظ سے وہ اتنے نیچ لوگ تھے کہ عبادت کرنے والوں کی تعداد کم تھی اور معبودوں کی تعداد زیادہ تھی۔ 360 بت انہوں نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، گھر کا معبود الگ ہے اور دکان کا معبود الگ ہے۔ حتیٰ کہ برادریوں کے معبود الگ الگ ہیں۔ مجھے اب یہاں کی برادریوں کا تو پتہ نہیں، میں اپنے علاقے کی برادریوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے تھے اے اوانا دا معبود ہے تے اساں تا ٹوانے ہاں۔ ہم اس قوم کے معبود کی پوجا کیوں کریں؟ ہمارا معبود الگ ہونا چاہیے۔ عقائد کے معاملے میں اتنے نیچ لوگ ہیں کہ سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں خیال آیا کہ معبود تو گھر بھول آئیں، راستے میں عبادت کرنا پڑی تو عبادت کس کی کریں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا واپس چلیں، معبود اٹھا کے لائیں۔ کچھ نے کہا نہیں، اس طرح وقت ضائع ہوگا، یہ جو ہمارے پاس ستو ہے نا، اس ستو کو گوندھ کے معبود بنا لیتے۔ انہیں ستو کو گوندا، اس کے کوئی نین نقشے، خد و خال، ٹانگیں، ہاتھ، ناک بنائے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، بھائی بابا ساڈا بھی خیال کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد جو بھوک نے ستایا تو معبود کو ہی گھول کے پی گئے۔ عقائد کے معاملے میں اتنے نیچ لوگ تھے وہ، ایک پتھر کو اٹھاتے، اسے تراشتے، تراش کے اس کے نین نقش بناتے، خد و خال بناتے، ایک مورت بناتے، مورت، صورت، شکل، اور جب وہ مورت بنا لیتے، شکل بنا لیتے، تو پھر اس کے سامنے عاجزیاں کرتے، اس کی نظر و نیاز دیتے، اس کو پکارتے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔
یقیناً یہ جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان کے بڑے رشتہ دار بھی یہاں آئے ہوں گے، ان کے دوست احباب بھی آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ہمارے ہم مسلک نہ بھی ہوں، لیکن وہ رکھ رکھاؤ میں، دوستی میں، برادری سسٹم میں آ گئے ہوں۔ اللہ کرے کوئی بات توحید کی ان کی سمجھ میں بھی آ جائے، کوشش میں کروں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ بت پوجتے تھے، اور قرآن نے جہاں جہاں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا ہے وہاں سے مراد بت ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، وہ پتھر کے بت پوجتے تھے، اور قرآن نے جہاں جہاں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا، مثلا قرآن نے کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو میرے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک کوئی۔ قرآن نے یہ کہا۔ ایک جگہ پہ قرآن نے کہا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، میرے سوا غائبانہ حاجات میں جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آج تو سارے چپ ہو یار، کوئی خیر تے ہے، ستے ہوئے سارے یہیں تے میں کدی تقریر نہیں کیتی یار، یہ مطلب ایک بندہ جاگ رہا ہے۔ نہ میں نعروں کا شوقین ہوں، نعرے نہیں، بس تھوڑا جہا آواز آوے، نہیں تو اینج کرو، من سمجھ آوے تو پلے کوئی گل پہ رہی، میں بھی مطمئن ہوں۔ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مولا بڑی ہو گئی، غیر اللہ کے پجاریوں کے لیے بڑی بات ہے کہ وہ ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں۔ اللہ نے فرمایا ابھی کہاں، ابھی تو میں نے بات آگے بڑھانی ہے۔ مکھی کا بنانا تو درکنار، مکھی بنانی پڑے گی، اس کا وجود بنانا پڑے گا، مکھی بنانا پڑے گی، اس کے کان بنانے پڑیں گے، پھر قوت سماعت دینی پڑے گی، آنکھیں بنانی پڑیں گی، قوت بصارت دینی پڑے گی، دل فٹ کرنا پڑے گا، جگر بنانا پڑے گا، معدہ بنانا پڑے گا۔ خدا گواہ ہے جتنے جوڑ اللہ ہاتھی میں فٹ کرتا ہے اتنے ہی جوڑ اللہ چیونٹی میں بھی فٹ کرتا ہے۔ مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے بنانا پڑے گا تو پھر اس میں روح پھونکنی پڑے گی۔ قرآن نے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے معبودوں سے کوئی چیز ان کے سامنے سے اٹھا کر لے جائے تو وہ مکھی سے اپنی چیز واپس نہیں لے سکتے۔ بولو نا، میں نے تو مانا ہی غلط کی ہے، تو صحیح سبحان اللہ آکھن لگے ہوئے، میں نے تو مانا صحیح نہیں کیا۔ یسلب کا مانا لینا ہوتا ہے، یسلب کس کو کہتے ہیں؟ لینا، سلب کرنا، چھین لینا، چھین لینا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے معبودوں سے کوئی چیز چھین کے لے جائے
لا یستنقذوہ منہ، وہ مکھی سے اپنا نقصان واپس نہیں لے سکتے۔ یہ چھیننا کیا ہے؟ ذرا مجھے رومال دیں جی۔ یہ رومال ہے نا، یہ ہمارے عزیز طالب علم بیٹھے، یہ لینا چاہتے ہیں، لینا، میں دینا چاہتا ہوں، یہ ہے لینا۔ یہ چھیننا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں ادھر سے پکڑ لوں گا، وہ ادھر سے پکڑ لیں گے، وہ اپنی طرف زور لگائے گا، میں اپنی طرف زور لگاؤں گا، دونوں نے زور لگایا، میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، یہ طاقتور تھے، چھین کے لے گئے۔ جو چھین لیتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اور جس سے چھینی جائے، اور زور سے بولو یار، وہ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا تیرے مشکل کشا ایڈے کمزور نہیں، مکھیاں بھی انہاں کول شیاں کھس کے لے جانیاں نہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ۔ ضعفہ کہو نا یار، ضعفہ، ضعفہ کا معنی ہوتا ہے طاقتور، ضعفہ کا معنی ہوتا ہے قوت والا۔ ضعیف کسے کہتے ہو؟ ضعفہ، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ مولا جس سے مانگا جا رہا ہے یقیناً وہ کمزور ہے، مکھی اس سے چیزیں چھین لیتی ہے، لیکن مولا مانگنے والا کیسے کمزور ہے؟ یہ تو مل آنر ہے، یہ تو ارب پتی ہے، یہ تو سینکڑوں مربوں کا مالک ہے، یہ تو بڑا تاجر ہے، یہ کیسے کمزور ہوا؟ مفسرین نے لکھا ضعف الطالب، مانگنے والا کمزور ہے، فی العقل، کس لحاظ سے کمزور ہے؟ کس کو چھوڑ کے کس سے مانگ رہا ہے؟ یہ عقل کے حساب سے کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کمزور ہے فی القدرت، اس کو اختیار حاصل نہیں۔ یہ آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو ہمارے دوست کہتے ہیں یہ بتاں والی آیتاں نے، اس سے مراد کیا ہیں؟ بت ہیں، وہ بت پوجتے تھے، اور ہم بت نہیں پوجتے، ہم تو نبیوں ولیوں کی، یہ آیتیں ہم پر فٹ نہیں۔ یہ اشاعت و توحید والے زیادتی کرتے ہیں، بتاں والی آیتاں ساڈے تے ٹھوکن لگے ہوئے، یہ لوگ تقریروں میں کہتے ہیں، تحریروں میں بھی لکھا، لوگوں نے کتابیں لکھی اس بات پر۔ کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد ہوتے ہی بت ہیں، من دون اللہ سے مراد انبیاء اولیاء نہیں ہوتے، ہوتے ہی بت ہیں۔ ضد کا تو علاج کوئی نہیں، ضدی بندے نے تو ماننا نہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو ذرا دل والا برتن سیدھا رکھو، میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرنے کی گنجائش کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سورت مائدہ ہے، سورت مائدہ کا آخری رکوع ہے، جائیے جا کے گھروں میں ترجمہ دیکھیں، کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے تو بریلوی عالم کا ترجمہ ہے تو اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے تو شیعہ عالم کا ترجمہ ہے، تو کھلی اجازت ہے آپ کو، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھائیے پڑھیے۔ میں کہتا ہوں ترجمے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، میں ابھی حل کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسی ابن مریم، اور جب اللہ قیامت کے دن کہیں گے
اے عیسیٰ بیٹے مریم کے انت قلت للناس، کیا آپ لوگوں سے کہہ کے آئے تھے؟ کیا آپ نے لوگوں کو یہ تلقین کی تھی اتخذونی، کہ بنا لو مجھے و امی اور میری ماں کو الہین، دو معبود من دون اللہ؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ کئی چپ کر گیا ہو یار، کس کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے؟ بولو نا، حضرت عیسیٰ کا بولتے کیوں نہیں ہو؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ مائی مریم کا، آگے من دون اللہ ہے۔ یہ بت ہیں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہو جہاں من دون اللہ آتا ہے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس تو سودا جو ہے نا، یہ پرچون دا سا کاروبار کیتا ہی کدی نہیں، ساڈا تے تھوک دا کاروبار ہے۔ ایک آیت ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم، احبار جمع ہبر کی، ہبر کا معنی بڑا عالم، رہبان درویش، گدی نشین، مرشد، اتخذوا احبارہم، جاؤ جس عالم کا ترجمہ اٹھانا ہے اٹھاؤ، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے پیشواؤں کو، گدی نشینوں کو، پیروں کو، اربابن، انہوں نے رب بنا لیا مولویوں اور پیروں کو، من دون اللہ، اللہ کے۔ یہ من دون اللہ کا اطلاق کس پہ ہو گیا جی؟ اربابن اور رہبان پر۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، کیوں لوگوں کو خراب کرتے رہتے ہو کہ وہ بت پوجتے تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے؟ قرآن نے بتوں کی پکار سے منع کیا ہے۔ جہاں جہاں قرآن ذکر کرتا ہے وہاں سے مراد بت ہوتے ہیں۔ یہاں جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، جتنے تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہو، سکول کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، کوئی ٹیچر پروفیسر وکیل، خدا کے لیے بندیالوی ہاتھ جوڑ کے تم سے کہنا چاہتا ہے، خدا کے لیے جواب دیجئے، اللہ کو حاضر ناظر کر کے جواب دیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر اس دنیا میں آئے، تشریف لائے، یہ سمجھانے کے لیے لوگوں بت نہ پوجے کرو، نبیاں ولیاں دیاں قبراں پوج لیاں کرو۔ یہ سبق دیا تھا میرے نبی نے کہ بت نہیں پوجنے چاہیے، وہ مالک نہیں ہے۔ ہاں، انبیاء اولیاء کی پکار کر لیا کرو، وہ تمہاری جھولیاں بھر دیں گے۔ یہی میرے نبی نے سمجھایا تھا، یہی میرے نبی کی دعوت تھی۔ بات طویل ہو جائے گی، میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن آخر میں ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں، مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کوئی میرا بھائی بھٹکا ہوا ہے، اللہ اسے ہدایت دے دے، اللہ اس کو سمجھ دے۔ حدیث کی کوئی سی کتاب اٹھائیے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مشکات، موطا امام مالک، کوئی سی کتاب حدیث کی اٹھائیے، پڑھیے۔ میرے آقا نے اپنے انتقال سے کچھ دن پہلے کیا فرمایا تھا؟ میرے آقا نے کہا، لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى۔ کرو مانا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى کا کرو مانا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کیوں آپ لعنت فرما رہے ہیں یہودیوں پر اور عیسائیوں پر؟ میرے آقا نے فرمایا، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا قبور انبیاء۔ اس دا معنی تے کرو یار،
نہیں تو میں تقریر چھوڑ کے نس جانا چاہیے یار، اس کا معنی تو کریں یار، مجھے بھی پتا چلے کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ قبور انبیاء، زور سے بولو، زور سے بولو، انہوں نے بنا لیا قبور انبیاء، قبور انبیاءہم، اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ، نہ ضد ہے، نہ اناد ہے، نہ ہٹ دھرمی ہے، نہ کسی کو ضد کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے میری یہ تقریر لاکھوں بندوں تک پہنچے گی، کئی علماء میری اس تقریر کو سنیں گے۔ بندیالوی کہنا چاہتا ہے، تیرا عالم کہتا ہے، تیرا خطیب کہتا ہے وہ بت پوجتے تھے، قرآن نے بتوں کی پوجا سے منع کیا ہے، اور آمنہ کا لال کہتا ہے وہ نبیوں کی قبریں پوجا کرتے تھے۔ فیصلہ میں تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اپنے خطیب کی مان لے یا آمنہ کے لال کی مان لے، تجھ پر فیصلہ ہے میرا۔ اپنے خطیب دی مننی آئی کہ وہ بت پوجتے تھے، بتوں کی پوجا سے قرآن نے منع کیا ہے صرف، یا نبی پاک کی ماننی ہے۔ میرا آقا کہتا ہے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا؟ یہ جو اتخذو کا لفظ ہے، بنا لیا، بنا لیا، اس کا ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے بنا لیا اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں۔ قبروں کو کیا بنا لیا؟ مسجدیں۔ کیا معنی؟ جو کام مسجد میں کرنے تھے وہ کام انہوں نے کہاں کرنے شروع کر دیے؟ ایک معنی یہ بھی، پختہ بنانا تھا کس کو؟ مسجد کو۔ بنایا کس کو؟ غلاف چڑھانا تھا کس پر؟ کعبے پر۔ چادریں چڑھائیں کہاں؟ خوشبو لگانی تھی کہاں؟ روشن کرنا تھا۔ کمکمے اور دیے جلائے کہاں؟ کون سی تعظیم ہے جو اللہ کے گھر کے لیے وقف تھی اور تم نے قبروں پہ خرچ نہ کی ہو؟ اس کے باوجود سب خیریت ہے، کچھ بھی نہیں بگڑا، کچھ بھی نہیں بگڑا۔ ہر مسجد کی تعظیم خرچ کی گئی کس پر؟ کوئی فوجی بیچارہ ملازم تھا، گھر سے نوکر ملنے گیا تو فوجی کہتا ہے سنا گھر خیر خیریت سی؟ اس نے کہا جی بالکل گھر خیر خیریت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے وہ جو آپ کی کتیا تھی نا وہ مر گئی۔ اس نے کہا میری کتیا مر گئی ہے؟ آپ کے علاقے کا مجھے پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں آئے بندیال، یہ سرداری نظام ہے، اللہ دی قسم میں کتیاں دی اتنی خدمت کر دینے جتنی ماں دی بھی نہیں کرتی، ماں کی نہیں کرتے تھی، کتوں کی۔ اور کتوں کی نسلیں یاد ہیں، اے فلانے دا پتر ہے، اے فلانے دا پوترا۔ اللہ نے میراثی بنایا تے کتیاں دا میراثی، سینکڑوں مربع زمینوں کے مالک ہیں وہ، کتوں کی نسلیں یاد کر رکھی ہیں۔ میری کتیا مر گئی، اس کو کیا ہوا؟ ہڈی پھنس گئی تھی، مر گئی۔ اس نے کہا ہڈی والا گوشت تو ہم نے ڈالا کبھی نہیں، ہم تو مکھن کھلاتے تھے۔ اس نے کہا جی آپ کی اونٹنی تھی نا وہ مر گئی تھی۔ اس نے کہا میری اونٹنی بھی مر گئی؟ اس کو کیا ہوا؟ کہ باہر سے پتھر اٹھا کے لانے تھے جی، داغ لگ گیا، مر گئی۔ پتھر کیوں اٹھا کے لانے تھے بھائی؟ مکان تو میں بنا کے آیا تھا۔ وہ جی آپ کی ماں اور آپ کے باپ دونوں مر گئے تھے، ان کی قبریں بنانی تھیں، باقی سب خیریت ہے، باقی سب خیریت۔ میرے ماں باپ مر گئے، انہیں کیا ہوا؟ کیا بتائیں جی، کمرے کے نیچے بیٹھے تھے، وہ جو مکان آپ بنا کے آئے تھے،
धड़ाम से लेंटर गिरा, उसके नीचे दब गए। कुतिया भी मर गई, ऊँटनी भी मर गई, माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, मकान भी गिर गया, बाकी सब खैरियत। तुमने भी कोई ताजीम नहीं छोड़ी रब के घर की, जो खर्च न की हो कब्रों पर, इसके बावजूद हो सब खैरियत। उन्होंने बना लिया अपने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिदें। मैंने कहा ना, असा थोक दे व्यापारियां। एक हदीस क्या है, एक और हदीस सुनो। उलाइका इज़ा मात फीहिमुर रजुल सालेह। आधा तर्जमा मैं करूंगा, आधा आपसे करवाना है मैंने। उलाइका वो लोग, इज़ा माता जब मर जाता था, फीहिम उनके अंदर, अर रजुल सालेह। शाबाश शाबाश शाबाश। तुम बुत बुत लगाए रखते हो हमेशा। वो बुत पूजते थे, बुतों की इबादत करते थे। मेरा आका क्या कह रहा है, उलाइका इज़ा मात फीहिमुर रजुल सालेह बनऊ अला कब्रिही मस्जिदा व सव्वरू फीहि तिलका सुवर उलाइका हुम शिरारुल खल्क इंदल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो उसकी कब्र पर मस्जिद बनाते और उसकी तस्वीरें उसमें लटका दिया करते थे, उस बुजुर्ग की। अब फैसलाबाद के लोगों को बताने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। बाजार में बैठे हैं, कतबे लिए बैठे हैं, तस्वीरें हैं, दरिया है, समंदर है, उसमें कश्ती है, बूढ़ी औरत है, एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं जी। सव्वरू फीहि तिलका सुवर, उस बुजुर्ग की तस्वीरें उसमें लटकाया करते थे, कब्रों पे सजदे करते थे। अगला लफज सुना, बंदियालवी का लफज नहीं है। आमना के लाल ने कहा उलाइका हुम शिरारुल खल्क इंदल्लाह। अल्लाह के यहां ये लोग अल्लाह की पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा बदतर लोग। शिरारुल खल्क कौन? इज़ा मात फीहिमुर रजुल सालेह बनऊ अला कब्रिही मस्जिदा व सव्वरू फीहि तिलका सुवर। जिस मुआशरे में मेरे नबी आए थे, चलो वापस आओ यार, जिस मुआशरे में मेरे नबी आए थे, उस मुआशरे में जो लोग थे उनके अकायद खराब थे। वो एक पत्थर उठाते, उसको तराशते, तस्वीर और मूरत बनाते। किसके नाम की? हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, लात, मनात, उज्जा, उनके नाम पर तस्वीरें बनाते थे। फिर उनके सजदे करते, नजरें, नियाजें, पुकार। अकायद उनके खराब थे और आमाल, शराब उनकी घुट्टी में पड़ी हुई है। जिना फैशन है, झूठ बोलना गुनाह नहीं समझा जा रहा। लूट मार, कत्लो गारत, राजनी, चोरी चकारी, डाका जनी, सारी बुराइयां उनमें मौजूद थी। शिर्क उनमें, कुफ्र उनमें, इल्हाद उनमें, जिनाकारी उनमें, शराब नोशी उनमें, सूद खोरी उनमें, डाका जनी उनमें, लूट मार उनमें, लड़कियों को जिंदा कब्रों में गाड़ना उनमें। ये सारी बुराइयां उस मुआशरे में मौजूद थी। बोलो, इस मुआशरे का नाम क्या रखा गया था? इस दौर का नाम क्या रखा गया? दौरे शिर्को कुफ्र, दौरे शराब नोशी, दौरे सूद खोरी,
نئی نام رکھا گیا، نئی نام رکھا گیا، اس دور کا نام رکھا گیا دور جاہلیت۔ اگر بندیالوی اپنی بات کے سمجھانے میں کامیاب ہوتا ہے تو انشاءاللہ لوگ بڑا لطف لیں گے۔ اس کا نام کیا رکھا گیا؟ بولو ذرا زور سے، دور جاہلیت۔ معلوم ہوتا ہے ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ جہالت۔ جہالت، ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ جہالت۔ جہالت ہوگی تو شرک و کفر ہوگا، جہالت ہوگی تو زنا عام ہوگا، جہالت ہوگی تو سود خوری ہوگی، جہالت ہوگی تو ڈاکہ زنی، چوری چکاری، قتل و غارت ہوگی، جہالت ہوگی تو کم تولنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ظلم کرنا، یہ ساری برائیاں ہوں گی۔ ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ اٹا پڑا تھا وہ معاشرہ، کالی چادر تنی ہوئی تھی جہالت کی۔ میرے رب نے فیصلہ کیا اس چادر کو ہٹایا جائے، اس جہالت کا دور ختم کیا جائے، تو رب نے میرے آقا کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا، اور تاج پہنانے کے بعد وحی کے پہلے لفظ آئے اقرا۔ اقرا پڑھیے، جہالت دور کرنی ہے۔ جہالت دور ہوگی کس سے؟ پڑھنے سے۔ پڑھیے، جہالت کی چادر ہٹانی ہے، اور جہالت دور ہوگی پڑھنے سے، جہالت دور ہوگی تعلیم سے۔ مگر جس تعلیم سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو، اس تعلیم سے جہالت دور نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ جہالت دور ہوگی اس تعلیم سے جس کے پڑھنے سے رب کی پہچان ہوتی ہو۔ اسی لیے کہا اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک۔ وہ تعلیم ہے قرآن و سنت کی تعلیم، جس کے پڑھنے سے جہالت کیا ہوگی؟ دور ہوگی، جس سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو۔ الف سے انار، الف سے اللہ بھی ہو سکتا تھا، بے سے بکری، میم سے میز، کاف سے کرسی۔ یہ بلی ہے، یہ کتا ہے، یہ طوطا ہے۔ اس تعلیم سے جہالت دور نہیں ہوگی، بڑھے گی۔ اس تعلیم سے جہالت بڑھے گی۔ معاف کیجئے گا، یہ جو شہروں میں کلاب آباد ہیں، شام کے ٹائم جو کلاب آباد ہوتے ہیں اور ان کلبوں میں جو کچھ ہوتا ہے، وہاں کون لوگ ہوتے ہیں؟ جاہل لوگ۔ ان کلبوں میں جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ ایک معصوم بچے کا باپ قتل ہو گیا، دن دہاڑے قتل ہو گیا، کیس عدالت میں چلا، قاتل پارٹی طاقتور ہے، یہ بچہ، اس کے دوسرے رشتہ دار کمزور ہیں، جج صاحب رشوت لے کر قاتل کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس تعلیم نے جہالت کو کم کیا یا بڑھایا؟ ظلم کم کیا یا بڑھایا؟ آپ تو فیصلہ آباد میں بیٹھے، میں کئی ایسے اضلاع کو جانتا ہوں جن کی تحصیلیں 60 کلومیٹر دور ہیں۔ 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے بندہ آیا ہے دفتر میں عرضی لے کر۔ دفتر کے باہر پہنچا، چوکیدار نے کہا
صاحب میٹنگ میں، صاحب کہاں ہے؟ میٹنگ میں۔ یہ بیچارہ باہر نکلا، کسی ریڑھی پہ کھڑے ہو کے چنے روٹی پیٹ پوجا کی، واپس آیا تو چوکیدار نے کہا صاحب تو پچھلے دروازے سے گھر چلیں گے۔ کسی نے خیال کیا کہ یہ کتنے دور سے آیا ہے؟ اس تعلیم نے جہالت کو ختم کیا یا بڑھایا؟ رشوت عام ہوئی، شراب نوشی عام ہوئی، زناکاری عام ہوئی۔ جس تعلیم سے دنیا کی پہچان ہوتی ہو اس سے اندھیرے ختم نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ اندھیرے ختم ہوں گے محمد عربی کی تعلیم سے، اور وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے جو ہمارے دینی مدارس میں دی جا رہی، جو ہمارے دینی مدارس میں دی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ میں مانتا ہوں، خدا گواہ میں انکار نہیں کرتا، سائنس کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، اس نے اچھے اچھے سامان بنائے، کوئی انکار نہیں۔ دیکھو پتہ چلتا ہے کہ اب رات ہے، کمکمے، ہاں جگمگا گیا سارا جہان، کاریں، ٹرک ہیں، بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، توپیں، ٹینکیں، بم ہیں، موبائل ہے، کیسی کیسی چیزیں بنا دی، کیسی ترقی ہے، کتنے کتنے سامان بنائے سائنس کی تعلیم نے۔ میں قطعاً اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں اس کا انکار، لیکن میری ایک بات اپنے پلے باندھ لیجئے۔ بندیالوی کہتا ہے دنیا کی تعلیم اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی، اچھے انسان نہیں بنائے گی۔ یہ کون بنائے گی؟ بش، جی یہ بنائے گی مش۔ یہ فیصلہ بادل سمجھ نہ آوے تو میں کی کروں، یہ بنائے گی بش، مش۔ جو عراق میں داخل ہوگا تو عورتوں کی عزتیں لوٹے گا، افغانستان میں آئے گا بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ پرو دے گا، فلسطین میں داخل ہوگا، لیبیا میں داخل ہوگا، خون کی ندیاں بہا دے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، معصوم لڑکیوں کی عزتیں لوٹے گا۔ یہ دنیا کی تعلیم کا پڑا ہوا، اس کے مقابلے میں مدرسوں کا پڑا ہوا جب کسی جگہ پہ فاتح بن کے آئے گا، نہ ڈھول، نہ ڈھمکا، نہ ناچ، نہ رقص، سارے برسر اقتدار آنے والے اپنا سر زمین پر رکھ دیں گے۔ یہ فرق ہے تیری تعلیم میں اور ہماری تعلیم۔ تیری درسگاہوں کا پڑا ہوا، بندیالوی اشارہ کرے گا، وضاحت نہیں کرے گا، کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ تیری درسگاہوں کا پڑا ہوا امریکہ کی ایک کال پر ڈھیر ہو گیا، ایک کال پر، اور ہماری درسگاہوں کا پڑا ہوا اس کو کسی نے کہا امریکہ کا صدر تو اس سے بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں اس کتے نال گل بھی نہیں کرنا چاہتا، میں اس کتے سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ فرق ہے تیری درسگاہوں میں اور ہماری درسگاہوں میں، اس کو ملحوظ رکھ۔ تو ہمیں تانا دیتا ہے کہ تمہارے مدارس نے کیا کیا، تو ہمیں تانا دیتا ہے دینی مدارس نے قوم کو کیا دیا ہے۔ نکھٹو لوگ، نکمے لوگ، معاشرے پہ بوجھ لوگ، مدارس نے نکھٹو لوگ پیدا کیے۔ تو ہمارے مدرسے کا ایک بچہ ثابت کر، ایک بچہ جس نے فیصل آباد کے چوک میں کھڑے ہو کے اپنی سند کو آگ لگائی ہو، کر پیش۔ وہ تیرے کالج کے پڑھے ہوئے ہیں جو سندوں کو آگ لگا دیتے ہیں کہ ملازمت نہیں ملتی، ہمارا کوئی بچہ پیش کر جس نے بے روزگاری سے کبھی خودکشی کی ہو۔ چل تجھے چیلنج ہے، ہمارے مدارس کا کوئی پڑھا ہوا
ثابت کر جس نے خودکشی کی ہو ملازمت نہیں ملتی۔ تم نے ہمارے مدارس کا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ تم سرکاری گرانٹ لے کر بھی سکول نہیں چلا سکتے، ہم سرکاری گرانٹ کے علاوہ بھی ہزاروں مدارس چلانے والے لوگ ہیں تے توڑے نالو چنگے۔ مجھے یہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، اس سکول کی فیس ہے 5,000 روپے۔ بچے پانی بوتلوں میں بھر کے خود لے جاتے ہیں۔ اے تیرے سکول نے وہاں پانی پینے کا پانی نہیں، ایئر کولر نہیں، پنکھا نہیں، ہمارے پاس آ، ہم تجھے دکھائیں، کمروں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، جنریٹر کا انتظام ہے، تے خدا دی قسم ہے جڑی روٹی ہے کھاندے نے تواڈے نصیب وچ بھی کدی نہیں ہوئی۔ ہمارے دینی مدارس کا تم نے کیسے مقابلہ کرنا؟ گرانٹ لے کے اس کے بعد تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، کرسی ہوتی ہے تو میز نہیں ہوتا میز ہوتا ہے تو کرسی نہیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں میں ایک سکول کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا ٹیچر صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے میز نہیں ہے، انہاں گھڑا مودھا مارے ہوئے، گھڑا مودھا مار کے اس نے میز بنائے۔ تو اپنے سکول سنبھال، تو اسے اپنے سکول نہیں سنبھالے جاتے، تجھے فکر ہماری پڑ گئی ہے۔ یہ نکھٹو لوگ پیدا کرتے ہیں، نکمے لوگ پیدا کرتے ہیں۔ بندیال بھی چیلنج کرتا ہے، طلبہ شہریوں نے تو نہیں بولنا، تمہارے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں، تم نے بولنا ہے۔ بندیال بھی چیلنج کرتا ہے، تو اپنے دنیاوی سکولوں میں یونیورسٹیوں میں کوئی ایک بندہ دکھا جو مولانا حسین احمد مدنی کے برابر ہو، لے کے آ، لے کے آ۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن جیسا ہو، لے کے آ۔ کوئی ایک دکھا جو مولانا اشرف علی تھانوی جیسا ہو، لے کے آ۔ جو ایک دکھا جو مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ جیسا ہو۔ یہ زمانے میں تیرے سکول اور کالجوں کے پڑھے ہوئے لوگ انگریز کے کتے نہلاتے تھے، ان کے گھوڑوں کی خارش کیا کرتے تھے اور مربے لیتے تھے، گھوڑی پال مربے۔ اس زمانے میں ہمارے مدرسے کا پڑھا ہوا حسین احمد مدنی کراچی کے خالق دینا ہال میں کھڑا ہے اور جج کہتا ہے حسین احمد تم نے یہ کہا ہے ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تم نے کہا ہے۔ حضرت مدنی نے کہا ہے کیا ہوتا ہے؟ تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کہتا ہے اس کی سزا جانتے ہو؟ سزائے موت ہے۔ حضرت مدنی نے لٹھا بغل سے نکالا، میز پہ پھیلایا، فرمایا سزا جانتا تھا اس لیے دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا۔ تم نے ہمارا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ ہماری ایک تاریخ ہے۔ اسی عدالت میں مولانا ابو الکلام آزاد کھڑے ہیں، جج کہتے ہیں ابو الکلام یہ چپ، ابو الکلام یہ چپ۔ ریڈر نے کہا جناب آپ سے مخاطب ہیں، جواب دو نہ کہ میں حاضر ہوں۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے کہا اس کو کہو میرا وہ نام لے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ یہ تو لوگ مجھے ابو الکلام کہہ دیتی ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ غلام محی الدین۔ اس نے لکھا غلام محی الدین، ول فلاں قوم سید پیشہ۔ پھر طلبہ سے کہنا چاہتا ہوں تمہاری ترجمانی ہے، تم بولو گے پیشہ۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے فرمایا پیشہ تو بتاتا ہوں، لکھو گے؟ اس نے کہا لکھنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ فرمایا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا۔ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب تو گھوڑی پال مربے لیتا تھا، انگریز کے کتے نہلایا کرتا تھا۔ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں۔
جج کہتا ہے اس کی سزا جانتے ہو؟ بغاوت کرنا اس کی بڑی سخت سزا ہے، میں ہلکی سزا دیتا ہوں، 6 مہینے قید با مشقت۔ اسے لکھا، سنو ذرا، اس کے ذہن میں تھا مولوی یرک جائے گا، اور مولویوں کے پاس ایک بچنے کا طریقہ ہوتا ہے، سبقت لسانی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ یہ سبقت لسانی کا ترجمہ آپ کی زبان میں یو ٹرن۔ سبقت لسانی کا ترجمہ کیا ہے؟ اور جی کہنا کچھ اور چاہتا تھا تے نکل کو جو، میں وہی جملے سنانے لگا ہوں جو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہے تھے، تاریخ نے محفوظ کی۔ سنو جملے، لطف لو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا جناب جج، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جتنی حرکت سزا لکھتے ہوئے تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے، سزا سن کے اتنی حرکت بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی۔ تو انہیں ہمارے مدارس کا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ ہم نے تو انگریز سے ٹکر لی تھی۔ آج بھی تجھے اعتبار نہیں آتا تو برطانیہ کی لائبریریوں میں جا کے دیکھ، رپورٹ پڑھ، ان کی سیکورٹی کی رپورٹ ہے کہ جب تک دارالعلوم دیوبند موجود ہے انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں ٹک سکتے۔ یہ ساری برائیاں اس معاشرے میں موجود تھی۔ پھر میرے نبی پر پہلی وحی اتری، اقرا، پڑھیے، جہالت دور کرنی ہے تو جہالت دور ہوگی کس سے؟ پڑھنے سے۔ جہالت دور ہوگی کس سے؟ تعلیم سے۔ پھر میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا۔ شاید میں زیادہ ٹائم لے گیا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مزہ تب ہے کہ میں بس بات کرتا چلا جاؤں، آپ سمجھتے چلے جائیں، لطف لیتے چلے جائیں۔ میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا، اپنی سنت کا رنگ چڑھایا، تو پھر تبدیلی آئی۔ لفظ تے بڑا بدنام ہے یار، لیکن کی کریے یار۔ پھر معاشرے میں تبدیلی آئی۔ کیسی تبدیلی آئی بھائی؟ جس دور کا نام دور جاہلیت تھا، میرے نبی نے جب رنگ چڑھایا تو فرمایا خیر القرون کرنی، سارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کبھی یہ زمانہ کیا کہلاتا تھا؟ دور جاہلیت، اور آج یہ زمانہ کیا ہو گیا؟ خیر القرون کرنی۔ وہ لوگ جو بتوں کے پجاری تھے، یار کبھی کبھی بات کی جائے چھپا کے تو میں لوگوں کے چہرے پڑھتا ہوں کہ میں اس بات کو کھولوں گا تو لوگ اس سے پہلے سمجھ جائیں کہ بندیالوی کہنا کیا چاہتا ہے۔ وعدہ کرتے ہو؟ آج ناراض لگتے ہو یار، بولو کرتے ہو وعدہ؟ وہ لوگ جو بتوں کے پجاری تھے، بتوں کے سامنے ہاتھ باندھتے، ان کو چومتے تھے، چومتے۔ میرے نبی نے قرآن کا رنگ چڑھایا تو انہی میں سے ایک آدمی احرام باندھنے کے بعد ذہن میں آیا یہ نئے نئے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ کہیں گے سن بتاں دے چومن تو منع کر دینے، آپ پتھر چومن لگے ہوئے نے۔ تو وہ چند قدم پیچھے ہٹا، ہٹ کے حجر اسود کو کہتا ہے انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے، میرا نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو عمر تجھے کبھی نہ چومتا۔ میرے نبی نے تبدیلی لے آئے معاشرے میں، مشرک موحد ہو گئے۔ بولو یار، مشرک کیا ہو گئے؟ مشرک موحد ہو گئے۔ توحید، شرک کی جگہ توحید آ گئی۔ وہ جو زانی تھے،
عزتیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ حاتم طائی کی بیٹی کو اس کے بھائی کے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں، وہ زیوروں سے لدی ہوئی ہے، راستے میں تنہائیاں آئیں، راتیں آئیں، یہ پہنچے تو بھائی نے کہا، عدی نے، تیرا نام تو قیدیوں کی لسٹ میں آ گیا تھا، تو یہاں کہاں؟ اس نے کہا، محمد نے رحم کر دیا صلی اللہ۔ تو ان کے دربار میں گئی تھی؟ ہاں بھیا، ان کے دربار میں گئی تھی، ان کو دیکھا ہے۔ عدی کہتا ہے، کیف وجدت محمدن و صحابہ، پھر تو نے محمد کے یاروں کو کیسا پایا، کیسے لوگ تھے؟ کہتی ہے، بھائی تجھے کیا بتاؤں، بس اتنی بات سن، میری عزت، میری عصمت تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد کے گھر میں محفوظ تھی۔ انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا، کافروں کی عورتوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے، جو لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑتے تھے، لڑکی کی پیدائش برداشت نہیں کرتے تھے۔ فتح مکہ کے دن حضرت حمزہ کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، چچا چچا چچا، میرے نبی کی طرف بھاگی حضرت حمزہ کی بیٹی۔ 3 صحابی ایک دوسرے سے آگے بڑھے، اس کی پرورش میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا۔ کبھی اپنی بیٹیوں کو زندہ قبروں میں گاڑتے تھے، کبھی دوسریوں کی بیٹیوں کی پرورش کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ میرے نبی نے رنگ چڑھایا۔ بس آخری بات کہنا چاہتا ہوں، جو جھوٹ بولتے تھے، اور بندہ جھوٹ بولے بدبو سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں فرشتے، جھوٹ بولتے تھے فرشتے دور بھاگا کرتے تھے۔ میرے نبی نے جب رنگ چڑھایا قرآن کا، تو انہی میں سے ایک آدمی احد میں شہید ہوتا ہے، تو رب کے فرشتے اسے غسل دینے کے لیے اتر پڑتے ہیں۔ وہ لوگ لٹیرے، قاتل، دہشت گرد، اجڑ، ان کا نام لیا جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے، مت نام لو ان کا، عرب کے بدو، عرب کے جاہل، مت نام لو ان کا۔ میرے نبی نے رنگ چڑھایا قرآن کا، پھر ایسی تبدیلی آئی کہ آج بھی ان کا نام ہماری زبان پہ آئے تو زبانیں بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہ۔ یہ دینی مدارس یہی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ جو بچے طالب علم ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں، ان کی دستار ہونی ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ دستار تو پتہ نہیں پاؤ بھر کی ہوگی، پاؤ کی ہوگی، آدھ پاؤ کی کہ سر پہ رکھی جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دستار نہیں ہے، ایک پہاڑ آپ کے سر پہ رکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں، آپ محسوس کریں تو آج ایک پہاڑ آپ کے سر پہ آنے والا ہے۔ پہلے آپ غیر ذمہ دار تھے، نہ فکر نہ فاقہ، کمائیں گے اور کھائیں گے ہم، کوئی فکر نہیں۔ اب آپ عملی زندگی میں قدم رکھیں گے، اس دستار کی لاج رکھنی، اس دستار کی لاج رکھنی ہے، اور لاج یہ ہے، جہاں بھی جانا ہے، خطیب بننا ہے، مدرس بننا ہے، مصنف بننا ہے، امام بننا ہے، جہاں بھی جانا ہے، اللہ کا قرآن واضح طور پہ بیان کرنا ہے، اس میں مداہنت نہیں کرنی، حق کو نہیں چھپانا، توحید کو نہیں چھپانا۔ آپ اللہ کے قرآن کی خدمت کریں، دنیا کی دولت آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتی رہے گی۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔